بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسامہ جمشید عدم قدا کی فورم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم لاہور آئے ہیں ایک بڑی شخصیت کے ساتھ۔ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر سلیم سہیل صاحب، ادب کا بڑا کام کیا ہے، انہی کے کمرے میں یہاں آئے ہیں۔ جو ایک حقیقی ادب کو ہم سنتے آتے تھے اور پڑھتے آتے تھے، اس کی صحیح جھلک ہمیں ان کے آستانے پہ ملی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ کتنے 25 سال سے بھی ابھی آفتہ کیمرہ بتا رہے تھے اس شہر لاہور میں یہاں آپ رہ رہے ہیں۔ یہاں کی روایت کے حوالے سے آپ سے سوال کرتے ہیں، یہاں کے شعراء کے حوالے سے پوچھتے ہیں، ان کی طرز زندگی ہے، ان کی خاص طور پر جو شام کی بیٹھکیں ہوتی تھی، یہ نارکلی ہو گئے، پاک ٹی ہاؤس ہو گئے، مجید امجد صاحب ہو گئے، ناصر کاظمی صاحب ہو گئے، ان کے حوالے سے کچھ بتائیں، اور کچھ یہ بتائیں کہ اب جو جدید شعراء ہیں ان کی شامیں کیسی ہوتی ہیں، ان کو کن بیٹھکوں میں جانا چاہیے، ان کن بیٹھکوں سے انہیں احتراز کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب بتائیں، پھر آگے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ہاں بھائی، میں تو پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے میرے جیسے ہیچ مدان کو گفتگو کے لیے چنا، اور اس کے بعد آپ نے اتنے مکبرات کا استعمال کیا کہ مجھے اپنے آپ کے بارے میں دوبارہ سوچنا پڑا۔ خیر، یہ دنیا کی رسم ہے۔ سچ کہوں یہ کم کی ہے، تعارف کے لیے کہیں آپ کی سے تو بات شروع کرنی ہوتی ہے، تصنیفات کا تو اشارہ دیا ہی نہیں آپ کا۔ تعارف کے لیے کہیں سے تو شروع کرنی ہوتی ہے جی، بات۔ جی۔ جہاں تک بیٹھکوں کا تعلق ہے تو یہ شہر ظاہر ہے، ویسے تو دنیا ہر وقت بدل رہی ہے، لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ شہر بدلا ہے، شاید میں نے اس کا مشاہدہ کیا، تجربہ کیا، تو مجھے کچھ زیادہ ہی تیزی لگی۔ آج سے مطلب یہ کہ چوتھائی صدی مطلب پہلے بیٹھکیں اس طرح تو نہیں رہی تھی۔ ٹی ہاؤس بھی اپنی آخری سانسوں پہ تھا، اور لیکن لوگوں کے پاس نسبتاً وقت آج کی نسبت ذرا کہنا چاہیے کہ فراغ تھے وقت میں، لیکن اب کے لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں، یا شاید زندگی کی کشاکش اتنی مطلب یہ کہ روزگار اتنا سخت ہو گیا ہے، یا کوئی دل میں وہ لہریں نہیں ہیں، یا کچھ ایسا ہے نہیں کہ وہ اس طرح سے جمع ہوا ماحول نظر نہیں آتا۔ تو یہ ہے بات۔ تو جو جدید ہمارے شعراء ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کون سی محفلوں میں جائیں، کہاں جائیں؟ محفلوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے جو یہ جدید شاعر ہیں، مطلب شاعر پتہ نہیں جدید ہوتا بھی ہے یا نہیں ہے، شاعر تو شاعر ہوتا ہے، شاعر تو شاعر ہوتا ہے، تو نوجوان لکھنے والے ان کو ان کو شاعری کو عادتوں کی ورزش نہیں بنانا چاہیے۔ بہت پیاری بات، یہ نا مطلب یہ کہ شاعری سے، حالانکہ شاعری ہوتا تو لفظوں کا کھیل ہے، لفظوں کا کھیل ہے، لیکن یہ اتنے محتاط ہو کے یہ کھیل کھیلتے ہیں کہ مطلب دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ جس طرح کوئی کھلاڑی بہت محتاط کھیلے تو اس کے آؤٹ ہونے کے زیادہ مواقع ہوتے ہیں۔ تو ہمارے شاعر جو ہیں وہ شاعری سے زیادہ لفظوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ شاعری سے لفظ لینے چاہیے، لفظ سے شاعری نہیں لینی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے دوبارہ اس کا ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ کچھ تفصیل سے یہاں کا آپ پس منظر بتائیں، جن کے آپ نے جس طرح میں نے پہلے آغاز میں کہا 25 سال یہاں گزارے ہیں، اس وقت کیا ماحول ہوا کرتا تھا، کیسے یہاں بھئی یہ ہے کہ بھی میں نے پرانی روایت بتائیں۔ اس ٹی ہاؤس میں میں نے انتظار حسین صاحب کو دیکھا، اس ٹی ہاؤس میں میں نے اسرار زیدی صاحب کو دیکھا، اس ٹی ہاؤس میں میں ناصر کاظمی کو نہیں دیکھا، ظاہر ہے کیونکہ وہ تو اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے بعد مطلب شہزاد احمد کو میں نے یہاں پر دیکھا، اس کے ساتھ احمد ندیم قاسمی صاحب کو شہر میں دیکھا، ٹی ہاؤس میں نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ ایک جس کو منیر نیازی صاحب، ایک بھرا پورا ادبی سہیل احمد خان صاحب، تو ان لوگوں کو میں نے یہاں پر میں نے ان کی باتیں سنی، ان کو دیکھا، جیلانی کامران کی باتیں سنی، اس کے ساتھ میں نے مطلب خالد احمد یہاں پر ہوتے تھے، بہت متحرک ہوتے تھے حلقے کی سیاست میں،
تو اس طرح سے میں نے بہت سارے لوگوں کو یہاں پر، جیسے ایک پورا قبیلہ جو ہے جی وہ بڑا روشن تھا، اب بھی روشن ہے، لیکن ہم کچھ چاہیں گے تارے نظر نہیں آتے. کچھ کوئی یاد رہنے والی باتیں، کوئی علمی مکالمے یا کچھ ایسی جو ایک تازہ کچھ چیزیں ہمیں کچھ سنائیں، کسی کی بھی کوئی آپ کو یاد نہیں آتا ہو بس وہ اپنی اس کے میں تجربے میں، اور جتنا آپ جاتے رہے وہاں کوئی ایسا کیا ملا آپ کو دیکھنے میں، یا کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، کوئی کبھی ایسا ایک اچھا مکالمہ چل پڑا، یا ایسی کوئی فضا چل پڑی، یا ایسی کوئی ایک تحریک آپ پڑی بن پڑی اور چل پڑی. بھائی میری تو مطلب خوش نصیبی ہے کہ میں اورینٹل کالج میں پڑھتا تھا، جی اور اورینٹل کالج کے جو مطلب میرے استاد ہیں ان میں بڑے بڑے نام ظاہر ہے مطلب شامل تھے، مطلب ان میں تحسین فراقی صاحب تھے، ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب تھے، اقبالیات کے حوالے سے رفیع الدین ہاشمی صاحب تھے، اس طرح مطلب ہمیں غالب پڑھاتے تھے، محمد فخر اللہ نوری، اس طرح بہت سارے استاد وہاں پہ پڑھاتے تھے. تو سہیل احمد خان صاحب سے محمد سلیم الرحمان صاحب ملنے آتے تھے. تو محمد سلیم الرحمان صاحب کو ایک دفعہ سہیل صاحب نے کہا کہ یہ لڑکا ہے اور شعر کہتا ہے، اور مطلب اس کو آپ اپنے ساتھ لے جائیں. تو میں پھر ان کے ساتھ چلا گیا، اور پھر وہ مجھے اتنے اچھے لگے کہ میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں، چاہے وہ میرے پاس موجود ہوں یا نہ موجود ہوں. واہ 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 واہ. اچھا، آخری کوئی ہمارے نئے لکھنے والوں کو، اور جو مختلف پاکستان کے طول و عرض پہ مختلف جو ادبی سوسائٹیاں ہیں، ادبی محافل ہیں، ان کے حوالے سے اگر آپ کچھ ہم کو کہنا ادبی چاہیں. سماجیات تو ہر وقت تحرک میں رہتی ہے، اور ظاہر ہے قبیلہ جس انسان قبیلے کا ہوتا ہے وہ اسی قبیلے میں بیٹھنے میں آسانی محسوس کرتا ہے، لیکن اس کو ایک راستہ سمجھنا چاہیے، منزل نہیں بنانا چاہیے. منزل انسان کا آرٹ ہوتا ہے، اس کا ہنر ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کا مطالعہ ہوتا ہے. کیونکہ ورنہ ان معاملات میں آ کے ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے پیچھے کیونکہ پردہ پڑ جائے، یا رہ جائے، یا ماند پڑ جائے، یا اوجل ہو جائے، یا ترجیحات اس کو وہ جس طرح وہ چمک نظر آتے ہوئے تو اس چیز سے وہ اوجل ہو جائے. کیونکہ اسامہ اگر میں اپنی شہرت کی بنیاد آپ پر یا کسی اور پر رکھوں گا تو آپ تو 50 سال 60 سال 70 سال زندہ رہیں گے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو نہ میں زندہ ہوں گا نہ آپ زندہ ہوں گے. چاہے میں نے اپنے ہم جلیس جو ہیں وہ 100 پیدا کر لیے، 500 پیدا کر لیے، وہ تو فوت ہو جائیں گے. لیکن اگر ہنر میں انسان کے پختگی ہے تو پھر اس کے مرنے کے مواقع کم ہو جاتے ہیں. جی چلے گا. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. ناظرین، ہم نے ایک مختصر سی گفتگو کی یہاں کی لاہور کی روایت ڈاکٹر صاحب سے جانی. یہاں بڑے شعراء بیٹھا کرتے تھے، خاص طور پہ پاک ٹی ہاؤس جو پوری پاکستان کے جو طول عرض ہیں وہاں جانا جاتا ہے، اور اسی جو ہے روش کو برقرار رکھتے ہوئے اور آگے چلاتے ہوئے جگہ جگہ نئی آئے روز جو محافل بن رہی ہیں، فورم بن رہے ہیں. تو انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ.